شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو دفنانے کے بعد قبر میں جو مردے کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جب فیملی وہاں سے آ جاتی ہے تو مردے کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کافی لمبا سوال تھا تو میں نے چھوٹا سا کر کے آپ سے پوچھا۔ ہاں بس اس میں اچھا سوال کیا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ قبر کے اندر جب تدفین ہو جاتی ہے تو منکر نکیر جو ہے سوال کے لیے آ جاتے ہیں، اور 3 بنیادی سوال کیے جاتے ہیں۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو مردے کو بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھا کر جو پہلا جو سوال کرتے ہیں وہ سوال یہ کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک گرز مارتے ہیں، لوہے کے گرز اس کے اوپر جب مارتے ہیں تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے اور تیل کی طرح پگھل جاتا ہے اس کا سارا بدن۔ ایسی تکلیف۔ اس کے بعد پھر اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب اگر جو اس کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر جواب صحیح نہیں دیتا اور وہ دیکھ کے کہتا ہاں ہاں لا ادری، اور منافق اور مشرک یہی کہتا ہاں ہاں لا ادری، نہیں جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو ملائکہ اس کے اوپر گرز مارتے ہیں لوہے کا ایسا کہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے اور تیل کی طرح پگھل جاتا ہے، یہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو درست کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر جواب دے دیتا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو فبیہ، نہیں دیتا تو پھر جو ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے گرز مارا جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ کے بدن کو فنا کر دیتا ہے، تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، تو یہ تکلیف دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے بدبو تافن حرارت اس کو پہنچتی رہتی ہے، کیونکہ ابھی سے اس کو تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جوابات اس نے صحیح دیے کہ پہلے سوال کا جواب ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کہا محمد النبی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دیا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو تینوں سوال کو جواب صحیح دے دیے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت سے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور نعمتیں اور رزق مانوی اس کو پہنچتا ہے، اور اس کو جو لٹا دیا جاتا ہے، جنت کی بستر بچھا دیے جاتے ہیں اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کہہ دیتا ہے کہ تو اس طرح نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن سونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دلہن جب سو جاتی ہے اس کو دلہا ہی اٹھاتا ہے، کوئی اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، تو دلہا ہی اس کو پیار سے اٹھاتا ہے۔ تو گویا کہ اب تم سو جاؤ، گویا کہ روز قیامت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے آپ کو اٹھائیں گے اور جنت کے اندر آپ کو داخل کریں گے۔ تو یہ گویا کہ اس جو ہے نیک آدمی کے جس سے سوالات کا جواب دے دیا اس کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے قبر کے اندر احوال ہوتے ہیں، اور باقی دیگر جو تفصیلات وہی کہ جناب وہ جو مردوں کو دفنانے کے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جب تک پورا کر دیتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ وہ نیچے جو سوال جواب شروع ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا جائے اور 35 کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت یہ ذکر و اذکار تلاوت میں لگائیں، کیونکہ نیچے جو ہے جیسے قبر بند ہوتی ہے تو منکر نکیر آ کے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت جو سوال جواب میں ہے، آپ وہاں اوپر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کے لیے ذکر و اذکار کریں گے، تو اس سے اس کو تقویت ہوتی ہے، اس کو تقویت ہوتی ہے، تو اس تقویت کی وجہ سے اس کو سوال جواب دینا آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سارا عمل کر کے دعا کر کے اب وہاں سے آپ رخصت ہوں، تاکہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے، تقویت ہو۔ تو اس لیے جو وہ اتنا یہ سارا عمل کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ سب لوگ وہاں آ جاتے ہیں، اور مردہ وہاں پر جو ہے پھر سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، ناکام ہو گیا تو جہنم کی جو ہے وہ ہولناک ہوائیں اس کو لپیٹ لیتی ہیں۔ بہت شکریہ۔